الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم فالحمد لله رب العالمين إلى غير النهاية غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعب ایماں مدد اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بسترا سے کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں آئیے بلا تمہید و تاخیر حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا حضور سیدنا محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں، پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے قائم نگر میں اللہ کے دو ولی حضرت زندہ شاہ شہید اور حضرت انجان بابا علیہ رحمت و رضوان آرام فرمائیں، جن کے سائے عاطفت میں شہر قائم نگر کے رہنے والے اپنی زندگی کو رواں اور دواں رکھے ہوئے ہیں۔ ان بزرگان دین کا یہ فیض ہے کہ ہم اس سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور بالائے کرم ہے۔ ان سے محبت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ان کی خدمت اور ان سے ارادت رکھنا، یہ سب اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ ان اولیاء کرام سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا ہے، اور یہی محبت ہمیں آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ حضرت زندہ شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت انجان بابا رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ایسی شخصیات ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہے نا۔ ان کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے نا، ہم میں سے کوئی ان کی زیارت کی نہیں ہے، لیکن ہم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اور یہ محبت ہم کیوں رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور یہ اللہ کے ولی رب سے محبت کرتے ہیں نا، اس لیے اللہ کے ولی سے سب سے پہلے رب محبت کرتا ہے، اس کے بعد فرشتے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد یہ انسان محبت کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، سرکار کی حدیث پاک ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی اذا کان احب عبد، رب فرماتا ہے کہ میں جب کسی بندے سے محبت کرتا ہوں، دعا جبرائیل، تو میں جبرائیل کو بلاتا ہوں،
اور کہتا ہوں، یعنی رب فرماتا ہے کہ میں جبریل سے کہتا ہوں انا احب فلان، میں فلاں دوست سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے جبریل تو بھی محبت کر، فیحبہ جبریل، تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اس ولی سے محبت کرتے ہیں۔ ثم ینادی اہل السماء، پھر آسمان کے فرشتوں کو آواز دیتا ہے، اور جب فرشتے جمع ہو جاتے ہیں تو حضرت جبریل کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یقول اللہ تعالی احب فلان، اے فرشتے رب فلاں ولی سے محبت کرتا ہے، فاحبہ، تم سب ان سے محبت کرو، فیحبہ، تو وہ سب کے سب فرشتے اس اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں۔ پھر رب کا حکم ہوتا ہے فَيُوزَعُ لَهُ الْقُبُولَ وَالْأَرْضَ، کہ اس کی محبت زمین والوں کے دل میں ڈال دو، ہے نا؟ آج ہمارا کوئی وہ رشتہ دار نہیں، ہمارے برادری کا نہیں، نہ ہم سے ان کی سنگت، نہ کوئی رفاقت، ہے نا؟ صرف ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، رب کے فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، رب کی مخلوق ان کو چاہتی ہے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر، فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے۔ حضرات محترم، اولیاء کرام سے محبت رکھنا خدا سے محبت کرنا ہے نا؟ اور یاد رکھیے جو دنیا میں اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ ولی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا جواب دیجیے۔ وہ صحابی نے کہا، صحابی کے الفاظ کیا ہیں؟ کیفا تقول رجل احب قوما ولم یلحق بهم، یا رسول اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے ایسی قوم سے محبت کی ہے، ایسے لوگوں سے محبت رکھی ہے جن کو انہوں نے دیکھا تک نہیں ہے، جن سے ملاقات تک نہیں کی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا المرء ما احب معه، یعنی سرکار نے ارشاد فرمایا جو جن سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج ہم حضرت زندہ شاہ شہید سے محبت کرتے ہیں، حضرت انجان بابا سے محبت کرتے ہیں، غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، سلطان الہند خواجہ فرید نواز سے محبت کرتے ہیں، مخدوم سمنا سے محبت کرتے ہیں، حضرت سلطان المشائخ شاہ حافظ فرید الدین فریدی سے محبت کرتے ہیں۔ ان اولیاء کرام سے محبت جو ہے قیامت کے دن ہمیں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یار قیامت کے دن جب برپا ہوگا تو ہمیں ان کی محبت کام آئے گی اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ جی حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ نے بہارستان میں ایک روایت نقل فرمائی ہے جو آپ کی تصنیف لطیف ہے۔ فرماتے ہیں قیامت جب غائب ہوگی جنتی اور جہنمی کا فیصلہ ہو جائے گا، رب فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ جنتیوں کو پہلے جنت میں داخل کرو، جن کا جہنمی ہونا یقینی ہو گیا ہے انہیں رہنے دو۔ یہ جہنمی لوگ تو ہوں گے لیکن مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، سرکار پر ایمان رکھتے تھے۔ ایسے گنہگار میدان محشر میں حسرت و یاس کے ساتھ مایوسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ اب ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے ولیوں کا گزر اس جہنمی جماعتوں کے پاس سے ہوگا، اللہ کے ولیوں کا گزر ان گنہگار لوگوں کے پاس سے ہوگا تو جنہوں نے دنیا میں کسی ولی کی مدد کی ہے نا، کسی کی خدمت انجام دیا ہے، کسی سے محبت کیا ہے، وہ اٹھیں گے اور ولی کے دامن سے لپٹ جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ اے اللہ کے ولی کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ حدیث کے الفاظ ہیں وَعَمَّا تَعْرِفُونِ الَّذِي إِنِّي سَقَيْتُ شَرَابًا،
فرماتے میں نے دنیا میں آپ کو ایک گلاس پانی پلایا تھا. دوسرا کہے گا اما تعرفون الذی انا وهبت لك وضوءا, میں نے آپ کی بارگاہ میں وضو کا پانی پیش کیا تھا. حضرات محترم حدیث پاک ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ وہ ولی اس گنہگار کو لے کر رب کی بارگاہ میں حاصل ہوگا. عرض کرے گا مولا یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے تیرے ولی کی خدمت انجام دی ہے, یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے تیرے ولی سے محبت کی ہے, یہ وہ بندے ہیں جو تیرے ولی کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں کہ عقیدت کے پھول برسایا کرتے تھے, یہ وہ ولی بندے ہیں جو تیرے دوست کی بارگاہ میں حاضر دیا کرتے تھے. رب فرمائے گا فَيَشْفَعُ لَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ, اے میرے دوست اس کو جنت میں داخل کر دو. رات محترم تو ولی کا مقام اتنا بلند و بالا ہے, ان سے محبت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے, اور ان کی محبت ہماری گناہوں کے مٹنے کا بھی ذریعہ ہے. جی اللہ کے ولی سے محبت کریں گے تو آپ کی گناہیں مٹ جائے گی, آپ کے آخرت میں آپ کی سخاوت سعادت میں بدل جائے گی. دیکھیے حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ اول اور شاگرد رشید ہیں. آپ نے اس کے بچپن کا واقعہ تو بارہا سنا ہوگا, میں اس طرف لے جانا نہیں چاہتا. یہ حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ جب ہوش و حواس قائم ہو گیا, عقل و خیرت آ گیا ہے نا, 12-13 سال کی عمر رہی ہوگی, علم کی تلاش میں آپ کی والدہ محترمہ نے کہا بیٹا اب علم حاصل کرو, اب علم حاصل کرو, بغیر علم کے طریقت حاصل نہیں ہو سکتی, خدا کو پہچان نہیں سکتے, ہے نا. ماں کے حکم پا کر حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ بغداد شریف کا سفر کیے. جی بغداد شریف کا سفر کیے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جانے کا شرف حاصل ہوا. وہاں کے دارالعلوم میں اس وقت کے جید عالم خلیفہ غوث اعظم مطلوب غوث اعظم حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ہے نا. ان کا خانقاہ بڑا مشہور خانقاہ تھا. سرکار غوث پاک نے اس کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی, وانت آخر مشہورین بالعراق, یعنی عراق کا سب سے زیادہ مشہور اور آخری بزرگ یہی شہاب الدین سہروردی ہوگا, ہے نا. یہ ان کے خانقاہ میں پہنچے اور دل کی تمنا کھل گئی, ہے نا, دل باغ باغ ہو گیا, خوش ہو گئے کہ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور ان سے بیعت ہو جاؤں گا. یہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد جب خانقاہ میں پیش ہوئے تو چونکہ دور دراز سے سفر سے آئے تھے, حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور خادموں کو حکم دیا کہ دور دراز سفر سے آئے ہیں, فوراً کھانے کا دسترخوان بچھا دیا جائے. جب کھانے کا دسترخوان بچھایا گیا, ہاتھ دھلانے کے لیے اس میں ایک کنیز رہا کرتی تھی جو مہمانوں کی ضیافت کرا کرتی تھی, باندھی تھی, ہے نا, اس کے لیے پردے کا کوئی اہتمام نہیں تھا, سمجھے. تو حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ابھی عمر کی 12ویں پیڑھی کو ابھی پار کیے ہیں اور ابھی علم و حکمت سے ابھی آپ مالا مال نہیں ہوئے, کسی ولی سے ابھی مرید نہیں ہوئے, صرف ولیوں کی محبت ہے, صرف ان کی عقیدت ہے, اور مرید ہونے کے لیے ہندوستان کی سرزمین سے چل کر بغداد کی سرزمین پہنچے ہیں, شہر عراق پہنچے ہیں, حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانقاہ پہنچے ہیں. کنیز آئی اور پانی, ایک لوٹا پانی سے آپ کا ہاتھ دھلانے لگا نا. تو حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہاتھ دھونا چاہا تو نگاہ اس باندی کے پیشانی پہ ٹک گئی, اور وہ اتنی حسین اور جمیل تھی مت پوچھئے. تو حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پیشانی پر نگاہ کو ٹیک دیا اور ٹک ٹکی باندھتے دیکھتا رہا اور ہاتھ دھوتا رہا. وہ باندھی 1 لوٹا 2 لوٹا 3 لوٹا 4 لوٹا 5 لوٹا پانی بہاتا رہا, پورا تشت کا پانی ختم ہو گیا. تب جا کے حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان میں آ کے بیٹھے. جو وہاں پر لوگ تھے کہا یہ مرید ہونے آئے ہیں
اور ابھی سے غیر محرم کو ایک نگاہ دیکھے جا رہے ہیں اور پانی اوپر سے خرچہ کیے جا رہے ہیں، ہے نا، یہ فضول خرچی ہے اور نگاہ کو جھکانے کا حکم ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا من فروجہم، اے محبوب اپنے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ہے نا۔ یہی حکم جو ہے عورتوں کے تعلق سے بھی ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن واحفظوا من فروجہن ولا یبدین زینتہن۔ رب فرماتا ہے اے مومنہ عورتوں تم اپنی نگاہیں جھکی رکھو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر مت کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں ان لوگوں نے سوچا کہ یہ فرید آئے ہیں اور بغیر کہ بلا حجاب اس کنیز کو دیکھے جا رہے ہیں اور پانی فضول خرچی۔ قرآن نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، لوگوں کے ذہن اور اس کے آنکھوں کو تار لیے، بھانپ لیے کہ یہ لوگ حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کیا خیالات لے کے جا رہے ہیں۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا شروع کرنے سے پہلے حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بابا مسعود، یعنی آپ کا اصل نام مسعود ہے، بابا مسعود فرید تم نے دو کام بڑے ہی فضول کیا ہے، گناہ کا کیا ہے، ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ ایک تو تم نے اس باندی کو ٹکی باندھے دیکھتا رہا، اور دوسری بات یہ کہ پانی زائد خرچ کر دیا، فضول خرچیاں کر دی۔ حضرات محترم حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضور والا جب وہ باندی نے میرے ہاتھ دھلانے کے لیے پانی ڈالا، میری نگاہ جب اٹھی تو اس کی پیشانی کو میں نے دیکھا، پیشانی میں کیا تھا؟ یہ جہنمی لکھا ہوا تھا کہ یہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گی، اور میں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا تو میں نے اسے جنت جہنمیوں میں پایا۔ میں نے سوچا کہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہنے والی باندی جہنم میں چلا جائے، اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ زمانہ اسے بدنام کر دے گی، زمانہ کیا کہے گی؟ میں نے چاہا کہ لوح محفوظ سے ان کی سخاوت قلبی کو مٹا دیا جائے اور سعادت میں تبدیل کر دیا جائے، جہنمی سے جنتی میں تبدیل کر دیا جائے۔ تو میں پانی سے ہاتھ دھوتا رہا، بلکہ میں پانی سے ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی سخاوت کو میں مٹا رہا تھا، دھلا رہا تھا، اور اس حروف کو مٹا کر کے میں جنتی لکھوا دیا۔ جب جنتی لکھوا دیا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا اولیاء کرام سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کی مجالس اختیار کرنا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ ہماری سخاوت کو سعادت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر جہنمی ہے تو جنتی ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، تو آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں نا کہ قائم نگر میں آپ کے دو اللہ کے ولی ہیں، ہے نا۔ ان سے محبت رکھیے، ان سے عقیدہ رکھا کیجیے۔ یاد رکھیے قیامت کا جب قیامت برپا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے یہ فرشتے رب کے حکم سے ہر جنتی اور جہنمی کو پکارے گا، ہے نا۔ اور وہ پکارے گا کیسا؟ آپ کا نام لے کر کے نہیں، آپ کا دادا کا نام لے کر نہیں، باپ کا نام لے کے نہیں، آپ کا خاندان کا نام لے کر نہیں، بلکہ اس نام سے آپ کو پکارے گا جس سے آپ ارادت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، جس ولی سے آپ محبت رکھتے ہیں، جن سے آپ بیعت ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ خانقاہ فریدیہ سے ہیں تو فریدی لکھتے ہیں، ہے نا۔ کوئی بریلی شریف سے مرید ہوتا ہے تو وہ رضوی لکھتا ہے، جو مفتی اعظم ہند سے مرید ہوا ہے وہ نوری لکھتے ہیں، جو بارگاہ کچھوچھا سے وابستہ ہے وہ اشرفی لکھتے ہیں، اور جو بارگاہ مارہرا سے وابستہ ہے وہ کیا برکاتی لکھتے ہیں، جو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے وابستہ ہے وہ چشتی لکھا کرتے ہیں، اور جو کوئی کلیر شریف سے وابستہ ہے وہ صابری لکھتے ہیں۔ حضرات محترم، تو یہ منسوبی نام ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے عالیہ قادریہ سے جو منسلک ہوتا ہے وہ قادری لکھتے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن میں آیا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، رب تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان اماموں کے ناموں سے ان محشریوں کو پکارے گا۔ اور وہ امام کون ہے؟ یہ امام نہیں جو نماز پڑھاتے ہیں، امام سے مراد اللہ
کے ولی ہیں، غوث اعظم ہے، خواجہ غریب نواز ہے، مخدوم سمنانی ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں، مفتی اعظم ہند ہے، سلطان المشائخ شاہ حافظ فرید الدین عارفی ہیں۔ ان کے منصوبی نام لے کر اس میدان محشر میں فرشتے بلائیں گے، کہیں گے اے اشرفیو آ جاؤ، اے رضویو آ جاؤ، اے فریدیو آ جاؤ، اے انجان بابا کے ماننے والے آ جاؤ، اے شاہ زندہ شہید بابا کے ماننے والے آ جاؤ۔ حضرات محترم، جب یہ فرشتے یہ ناموں سے پکارے جائیں گے، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اللہ کے ولی سے محبت کریں، ان کے نام کا ٹائٹل اپنے نام کے آگے لگا دیں، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں لگا لیں۔ حضرات محترم، یہ پٹا، یہ رومال ہمیں آخرت میں بھی نجات دلائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ رومال ہے، معمولی سا کپڑا ہے، معمولی رنگ چڑھا ہوا ہے، نہیں، یہ ولیوں سے نسبت کی رنگ ہے، یہ ولیوں کے نسبت کے غلامی کی علامت ہے جو ہم نے گلے میں رکھا ہے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، تجھ سے در سے ہے مجھ کو نسبت، ہمارے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ حضرات محترم، معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کرام سے اگر ہم نے ملاقات نہیں کی ہے، انہیں دیکھا نہیں ہے، ان کے شرف ملاقات حاصل نہیں ہے، لیکن ارادت تو ہے، عقیدت تو ہے، محبت تو ہے، چاہت تو ہے، بس یہی چاہت ہمیں کام آ جائے گی، یہی محبت ہمیں نجات دلائے گی، یہی غلامیت جہنم سے بچا کر جنت کا ویزا اور پروانہ دلائے گی۔ حضرات محترم، تو یہ ولی کا مقام ہے۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار ارشاد فرماتے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں جب کوئی مومن بندہ کسی ولی کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور رب کو معلوم ہے یہ بندہ میرے ولی کی زیارت کو جا رہا ہے، اجمیر شریف جا رہا ہے، کلیر شریف جا رہا ہے، دہلی نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں جا رہا ہے، بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا رہا ہے، مارہرہ شریف حضرت آل رسول کی بارگاہ میں جا رہا ہے، مخدوم سمنا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، تو فرشتے رب تبارک تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے کہ اے فرشتہ، یہ دیکھو یہ بندہ میرے ولی کی زیارت کو جا رہا ہے، اس کی مزار شریف میں حاضری کو جا رہا ہے، جاؤ ان سے پوچھو اور انہیں خوشخبری دو۔ حضرات محترم، جب ہم سفر میں روانہ ہوتے ہیں تو رب تبارک تعالیٰ کا وہ فرشتہ انسانی شکل میں راستہ روک کر اس زیارت کرنے والے آدمی کو پوچھتا ہے، اینا اریدو یا اخی، اے میرے بھائی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے آپ نہیں جاتے ہیں، انی اریدو اخلی فی ہذہ القریہ، یعنی میں شہر قائم نگر جا رہا ہوں، آج حضرت زندہ شاہ شہید کا عرس پاک ہے، انجان بابا کا عرس پاک ہے، میں اس عرس میں حاضری دینے جا رہا ہوں، ان کی زیارت کو جا رہا ہوں، ان کی مرقد انور میں اپنی دعا لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے بندہ حضرت زندہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے تم پر کوئی احسان کیا تھا، حضرت انجان بابا نے تم پر کچھ دیا تھا، جس کے شکرانے میں، جس کے احسان کو ادا کرنے کے لیے تو اس کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اس کی زیارت کو جا رہا ہے، اس کی خدمت کو جا رہا ہے۔ بندے مومن کہتا نہیں، بلکہ اس نے کوئی احسان نہیں کیا، میری ملاقات ہی تو نہیں ہوئی ہے، ان سے کبھی میں نے ان کو دیکھا ہی تک نہیں ہے، پھر کیوں جا رہے ہو؟ بندے مومن کہتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، رب ان سے پیار فرماتا ہے، وہ رب سے محبت کرتا ہے، بس یہی وجہ ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں، من کی مرادیں حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو فرشتہ کیا کہتا ہے، اے بندے میں نے تیری زبان سے بات جو سنی ہے بڑا اچھا لگا، بڑا پیارا لگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں انسان نہیں ہوں، انسانی بھیس میں فرشتہ آیا ہوں، اس لیے کہ رب کا حکم ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں، انی رسول اللہ الیک قد احبک اللہ تعالی فاحببتہ فیہ، یعنی حدیث میں یہ آیا، فرشتہ کہتا ہے کہ میں رب کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں کیونکہ تو اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اے بندہ تو حضرت انجان شہید بابا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اس لیے تو اس سے محبت کرتا ہے، رب تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ تو اس کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ حضرات محترم، معلوم یہ ہوا کہ ان ولیوں کے اولیاء کرام سے محبت رکھنا، خدا سے محبت کرنا، اور جو ان اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں رب ان سے محبت
کرتا ہے، رب ان کو پیار فرماتا ہے، رب ان کو چاہتا ہے۔ حضرات محترم معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کرام سے محبت کرنا رب سے محبت کرنے کی دلیل ہے، اس کی علامت اور نشانی ہے۔ اور یہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم اللہ کے ولی کی دربار سے آپ وابستہ ہو جائیے، اور یہ اللہ کے ولی آپ کو قیامت کے دن کس طرح جہنم سے بچائیں گے اور جنت میں پیش کریں گے۔ حضرات محترم یہ اللہ کے ولی ہیں، نہ اسے دنیا کا غم ہے نہ آخرت کا خوف ہے۔ حضرات محترم قرآن ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ماضی کا غم ہے نہ آنے والے وقت کا خوف ہے۔ حضرات محترم آپ جانتے ہیں حضرت علماء کرام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ہوگا تو اولیاء کرام پریشان نہ ہوں گے، اولیاء بے خطر گھومیں گے، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، نہ یوم حساب کا خوف ہوگا نہ یوم میزان عمل کا خوف ہوگا، بلکہ رب کی بارگاہ میں بلا خطر بغیر کسی جھجک کے یہ میدان محشر میں پھریں گے، ان کی گردنیں اونچی ہوا کریں گی۔ علماء فرماتے ہیں اس وقت جو ہے انبیاء پریشان نظر آئیں گے، انبیاء پریشان نظر آئیں گے۔ حضرات محترم جانتے ہیں انبیاء کیوں پریشان ہوں گے؟ اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے امتوں کی بنیاد پر، لیکن یہ اولیاء بے خطر گھومیں گے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے ادب ہرگز نہ باشی بابلنگ دریائے وحدت را او نہنگ، یعنی اللہ کے ایسے مگرمچھ بندے ہوتے ہیں جس طرح مگرمچھ سمندروں میں بغیر کسی خوف و ہراس کے بنداس گھومتے رہتا ہے، بے فکر گھومتے رہتا ہے، یہ اللہ کے ولی بھی قیامت کے دن بغیر کسی خوف کے حساب کے ڈر کے یہ بالکل بے خطر گھومتے رہیں گے۔ حضرات محترم ان کے بارگاہ سے وابستہ ہو جائیے تو ان کا رنگ آپ کو چڑھ جائے گا، یہ سچے ہیں آپ کو سچ بنا دیں گے، یہ نیکوکار ہیں آپ کو نیکوکار بنا دے گا، یہ اللہ کے دوست ہیں آپ کو خدا کا دوست بنا دے گا۔ حضرات محترم میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور کہ بتاؤں گا کہ بالکل سرکار ان اولیاء کرام سے محبت کرنے سے ہمیں کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا ہمیں فائدے ملنے والے ہیں۔ حضرات محترم تو یہ اللہ کے ولی کا مقام ہے۔ ابھی آپ نے اپنے خطیب و امام سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا آپ ترجمہ سماعت فرما رہے تھے اور ان کی تشریح سماعت فرما رہے تھے، میں اسی موضوع کو تھوڑا سا اور وضاحت کر دوں۔ حضرات محترم میں آپ کو مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم اللہ سے ڈرنے والا نہیں بن سکتے تو ان ڈرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم اتقوا کے معنی آتے ہیں خدا سے ڈرنے والا، پرہیزگاری اختیار کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، ہر طرح کے ناپسندیدہ چیزوں سے اپنی آپ کو حفاظت کرنے والا۔ حضرات محترم ہم انسان ہیں، ہمارا شب و روز گناہوں میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، ہم سوچتے ہیں تو گناہ کی باتیں سوچتے ہیں، ہم کھاتے ہیں تو ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ہم چلتے ہیں تو ناپسندیدہ جگہوں پہ پہنچتے ہیں، یعنی ہماری زندگی کا شب و روز گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، ہم سر سے پیر تک گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم میں توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات بالکل میں حدیث کی روشنی میں سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی واقعات اور کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ حدیث کی ترجمانی ہے۔ حضرات محترم یہ اللہ کے ولی خدا سے ڈرنے والے ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ دنیا کی کسی چیز سے یہ ڈرتی نہیں ہے، صرف یہ خدا سے ڈرتے ہیں اور ساری خدائی ان سے ڈرا کرتی ہے۔ حضرات محترم یہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ حضرات محترم تو یہ فرماتے ہیں، یہ رب فرماتا ہے یہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، تم ان ڈرنے والے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے، تمہیں تقویٰ حاصل نہیں ہوتا ہے، تم گناہوں سے بچ نہیں سکتے، تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں سکتے، تو ان گناہ سے بچنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم خود بخود سچے ہو جاؤ گے، خود متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ حضرات محترم میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں، ایک پریکٹیکل طور پر سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کے محلے میں پانی نکاسی کے لیے چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں، حضرات محترم اس میں گندے پانی کی نکاسی ہوتی ہے، اگر وہ نالی بھر جائے، پانی امڑ جائے اور آپ نماز کے لیے مسجد کو آئیں، روڈ پہ وہ ناپاک پانی بہنے لگے تو آپ ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے پائیں سے اتار لیتے ہیں، اوپر کر لیتے ہیں، لنگیاں سمیٹ لیتے ہیں، دامن سمیٹ لیتے ہیں تاکہ کوئی ناپاک پانی کا چھینٹا
آپ کے جسم اور کپڑے کو ناپاک نہ کر دے ورنہ نماز نہیں ہوگی، مسجد میں داخلہ ممنوع ہو جائے گا، آپ مسجد میں انٹر ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کا کپڑا نجاست آلود ہو چکا ہے، جسم ناپاک ہو چکا ہے۔ آپ اس کی حفاظت و صیانت کرنے کے لیے کپڑے اٹھاتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر یہی نالی کا پانی کوئلور کی ندی میں جا کر مل جائے، جو سمندر ہے، جو ندی بہتا ہوا پانی ہے، اگر یہ مل جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں رہتا، بلکہ پاک پانی میں مل کر یہ ناپاک پانی خود پاک ہو جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اپنی ذات کو اس کی ذات سے ملا دیتا ہے، اپنے رنگ کو اس کے رنگ میں ملا دیتا ہے، وہ ہم رنگ ہو جاتا ہے۔ اب کوئی کوئلور ندی میں جا کر کے نہا لے تو کوئی انسان کہے گا کہ قائم نگر کی نالی کی پانی تمہارے کوئلور ندی میں پڑ چکا ہے اس لیے پانی ناپاک ہے، کوئی نہیں کہے گا، بلکہ کوئی نجاست آلود ہے، ناپاک ہے، اس ندی میں نہانے کی وجہ سے وہ پاک اور صاف ہو جائے گا، اس کے کپڑے صاف ستھرے ہو جائیں گے، نجاست دور ہو جائے گی، پاکی حاصل ہو جائے گی۔ بلا تفصیل میں کہنا چاہوں گا، ہم گنہگار ہیں، پاپی ہیں، سب روز ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب ہم ان اللہ کے ولی سے بیعت ہو جاتے ہیں، ان کی عقیدت و محبت کا چراغ ہم اپنے دلوں میں روشن کر لیتے ہیں، تو پھر یہ ہے ہم گنہگار نہیں ہوتے بلکہ سچے ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اس لیے ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے کہ تم گنہگار ہو لیکن تم ہمارے سچے بندے کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تم سچ ہو جاؤ گے، متقی پرہیزگار کے ساتھ ہو جاؤ گے تو متقی بن جاؤ گے۔ حضرات محترم، اور یہ اللہ کے ولی صرف متقی پرہیزگار ہی نہیں بناتے، جو ان سے محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن سرکار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت کے دروازے کھولیں گے، یعنی سرکار سے پہلے کوئی شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ کسی نبی کو یہ مجال نہیں ہے کہ کسی کی حمایت کرے، کسی کو جنت میں بھیج دے۔ حضرات محترم، رب ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثکا مقام محمودا، اے محبوب آن قریب ہم تمہیں مقام محمود پر فائز کرنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر موقع ملا تو آپ کو اس کو تفصیل کے ساتھ یہ تقریر سناؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ سب مبارک ہو کہ سرکار کی پیدائش کا مہینے کا چاند طلوع ہو چکا ہے، آج چاند رات ہے، کل سے 1 تاریخ ہے اور اسی مہینے کی 12ویں تاریخ کو سرکار کی میلاد پاک ہے اور اسی میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ رب فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثکا مقام محمودا، اے محبوب ہم تمہیں ان قریب مقام محمود پر نوازیں گے، اور وہاں کیا ہوگا؟ رب کی ثنا خوانی ہوگی، رب کی تعریف بیان ہوگی، ایسی تعریف جو کسی اور نے نہیں کی ہے، اور رب اپنے محبوب کی تعریف بیان کریں گے جس نے اور دنیا میں کسی نے ہمارے آقا کی ایسی تعریف بیان نہیں کی ہے، اسے مقام محمود کہا جائے گا۔ رب کا حکم ہوگا اے محبوب آپ سب شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ حمایت کیجئے، آپ مدد کیجئے، میں گنہگاروں کو جنت میں داخل کروں گا، اس کی گناہوں کو مٹاؤں گا۔ حضرات محترم، یاد رکھیے سرکار سے شفاعت کی ڈور کھولی جائے گی، دروازے کھولے جائیں گے اور آپ کو اذن عام مل جائے گا، اللہ کے ولی بھی ہماری سفارش کریں گے۔ حضرات محترم، سرکار کی شفاعت کس لیے ہوگی؟ سرکار شفاعت کس کی فرمائیں گے؟ جو گنہگار ہوگا، جو پاپی ہوگا، جو گناہوں کا پتلا ہوگا۔ پاک لوگ یعنی ناپاک لوگ اور متقی لوگ سرکار کی شفاعت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ کے ولی جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن سے عقیدت رکھتے ہیں، آج جن کا عرس پاک منانے کے لیے ابھی آپ یہاں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، یہ رائے گا نہیں جائے گا بلکہ یہ آپ کے کام آئے گا۔ یہ تھوڑی سی وقت دینا آپ کے ہمیشگی کے لیے کام آئے گا۔ جنت ہمیشگی کے لیے ہے، آخرت ہمیشگی کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیں رہنا ہے۔ حضرات محترم، یہ اللہ کے ولی، یہ حضرت انجان بابا، یہ حضرت زندہ شہید بابا، جب آپ ان سے محبت کرتے ہیں، قیامت جب قائم ہوگی تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا مجھے شفاعت رسول چاہیے، میں سرکار کی شفاعت کے ذریعے سے جنت جانا چاہتا ہوں، ایسے جنت نہیں جانا چاہتا ہوں۔ سرکار رب فرمائے گا بندہ تو گناہوں سے پاک ہے، تم نے گناہوں کے بغل میں گیا ہی نہیں، تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہے، تم جنت کے حقدار ہو چکے ہو، پھر ہمارے آقا کی شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرات محترم، تمہیں بغیر گناہ کے، بغیر جرم کے تمہیں کسی سرکار کی شفاعت حاصل نہ ہوگی۔ حضرات محترم، تو یہ اولیاء کرام کیا کریں گے؟ یہ انجان بابا کیا کریں گے؟ یہ حضرت زندہ شہید بابا کیا کریں گے؟ قائم نہ کر کے ان گنہگاروں کو قیامت کے دن میدان محشر میں ڈھونڈتے پھریں گے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں گے اے میرے
दोस्त, तुमने मुझसे मोहब्बत रखी थी दुनिया में, मेरा मज़ार पर हाजिरी थी तुमने दुनिया में, मेरा उर्स तुमने मनाया था, मेरा जिक्र खैर तुमने मनाया था, मेरी मोहब्बत के लिए पैसे तुमने खर्च किया था। आज मैं तुमसे एक गुनाह कर्ज लेना चाहता हूँ। हजरत मोहतरम देखिए, कर्ज गुनाह ले रहे हैं ये अल्लाह के वली, ये हजरत जिंदा शहीद बाबा, ये हजरत अनजान बाबा आपसे आएंगे, कायम नगर वालों को ढूंढते फिरेंगे कि कायम नगर वाले तुम्हारा एक गुनाह मुझे दे दो, 2-4 गुनाह मुझे दे दो। हजरत मोहतरम वहाँ तो एक एक नेकी के लिए लोग तरसेंगे, लेकिन नेकी नहीं मिलेगी। आज बेटा बाप से मोहब्बत करता है, बाप बेटे से मोहब्बत करता है, माँ बेटी से मोहब्बत करती है, बेटी माँ से मोहब्बत करती है, शोहर बीवी से मोहब्बत करती है, बीवी शोहर से मोहब्बत करती है। लेकिन क़यामत की हौलनाकियाँ देखकर मीज़ान अमल में किसी बंदे का एक नेकी कम हो जाएगा और वो अपने बेटे को मैदान महशर में ढूंढता फिरेगा और कहेगा बेटा मिल जाएगा। कहा बेटा मैंने दुनिया में तुझसे बहुत मोहब्बत की थी, मैंने तुम्हारे हर जायज़ नाजायज़ डिमांड को पूरा किया था, मैंने तेरे मुस्तकबिल को संवारने के लिए हर जायज़ नाजायज़ तरीके से माल जमा किया था ताकि गरीबी तुम्हारे बगल में भी न भटके, तुम्हारी ज़िंदगी आराम से गुजरे। आज बेटा मीज़ान अमल में एक नेकी कम हो गई है, तुम एक नेकी उधार दे दो और नेकी उधार दे दो। बाप बेटा बाप से कहेगा बाप मैं तुम्हारा ये फ़र्ज़ था कि तुमने मुझसे मोहब्बत की थी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे अक़ीदत रखता हूँ, लेकिन बात ज़रूर ये है कि एक नेकी मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि आज मैं खुद यौम हिसाब में मुब्तला हूँ, आज मैं खुद नफ्सा नफ्सी के आलम में हूँ, मैं खुद जन्नत के हकदार होना चाहता हूँ, मैं खुद एक नेकी की तलाश में हूँ, मैं तुम्हें नेकी नहीं दे सकता। हज़रात मोहतरम जिस बाप ने बेटे की तरबियत और उसकी परवरिश बड़े नाज़ो न्याम से की थी, लेकिन क़यामत के दिन एक नेकी देने से इनकार कर देगा। लेकिन आइए इस वली की बारगाह में आइए तो आपको ये नेकी भी मिल जाएगी, गुनाह भी कर से ले लेगा, जन्नत भी भेज देगा, जहन्नम से भी बचा लेगा। रात मोहतरम नारे रिसालत, उसका दामन, खाजा का दामन नहीं छोड़ेगा, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, उर्से जिंदा शहीद बाबा, जिंदाबाद, अनजान शहीद बाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत। यार सुनना हजरत मोहतरम, तो हदीस में आया है बेटा वो नेकी नहीं देगा, वो मायूस हो जाएगा, उस भीड़ भाड़ में वो चलता रहेगा। अनजान बाबा से मोहब्बत की थी, हते जिंदा शहीद बाबा से आपसे मोहब्बत की थी, ये आएंगे अपने चाहने वालों को ढूंढते फिरेंगे, वो उस वक्त तक जन्नत में ही जाएंगे जब तक अपने चाहने वालों को एक एक करके जन्नत में भेज देंगे। हज़रात मोहतरम औलिया किराम की मोहब्बत मामूली मोहब्बत नहीं है, ये अपने अकीदत वालों को, अपने चाहने वालों को जानते हैं, पहचानते हैं, नाम बाप का नाम, खानदान का नाम, कबीले और टोला का नाम तक जानते हैं। जी ये आएंगे, कहा मियाँ तुम नेकी के लिए परेशान हो? कहा हाँ हुजूर मैं एक नेकी सिर्फ मेरे कम हो गई है। कहा देखो तुम्हारी नेकी कम हो गई है तो गुनाह मुझे दे दो, गुनाह तुम मुझे दे दो, उधार में दो। जी क्या कहते हैं, उधार में दो, ताकि मैं खुद मैं शफाअत हासिल करूं और तुम खुद जन्नत में चले जाओ, है ना। गुनाह कम हो जाएंगे, नेकियां बढ़ जाएगी और रब फरमाएगा जा ये बंदे की नेकियां बढ़ गई है और गुनाह कम हो गया है, इसे जन्नत भेज दो। और ये अल्लाह के वली इस गुनाह को कर्ज लेकर रब की बारगाह में हाजिरी देंगे, कहे मौला मैंने गुनाह कर्ज लेकर आया है, अपने चाहने वालों से गुनाह लेकर आया है, अब तो मुझे शफाअत मुस्तफ़ा हासिल हो जाएगी। आला हज़रत असीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फासिल बरेलवी ने इसकी मंजर कशी इन लफ्ज़ों में फरमाया है कि पर क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत जारी है वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत जारी है वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। हज़रात मोहतरम देखिए अल्लाह के वली को परहेज़गार से कहा है, ये गुनाह कर्ज लेंगे सरकार की शफ़ाअत हासिल करने के लिए और आपके नेकी को बढ़ाने के लिए, गुनाह कम करेंगे, गुनाहों को कम करेंगे, गुनाह कर्ज लेकर के, ताकि आप जन्नत में चले जाएं। हज़रात मोहतरम ये औलिया किराम अपने चाहने वालों से कितनी मोहब्बत रखते हैं, कितनी अक़ीदत रखा करते हैं। हज़रात मोहतरम इसलिए अल्लाह के वलियों से मोहब्बत कीजिए, इनका दामन अपने हाथों से जाने मत दीजिए। हज़रात मोहतरम ये मोहब्बत काम आएगी
اور ان کی غلامیت کام آئے گی۔ حضرات محترم، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جو گستاخی کرتا ہے، جو اس بے ادبی کرتا ہے، حضرات محترم اس کا بہت ہی برا حال ہوگا۔ یا تو اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا اور دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسے جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ حضرات محترم، اگر ہمیں دنیا میں بھی ہرا بھرا رہنا ہے اور آخرت کو بھی کامیاب کامرہ بنانا ہے تو ان اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، محبت سے اور عقیدت سے ان کو اپنے دل میں جگہ دے دیجئے، انشاءاللہ یہ محبت ہمیں نجات دلائے گی۔ حضرات محترم، رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، یہ آیت کریمہ کے تعلق سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک تابعین جن کا نام حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بہت بڑے عالم اور فاضل تھے، صحابی نہیں تھے بلکہ تابعین تھے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو معلوم تھا یہ آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، یہ توریت کو بھی جانتے ہیں، زبور کو بھی جانتے ہیں، قرآن کو بھی جانتے ہیں، عبرانی اور عربی کو بھی جانتے ہیں، یہ ٹرانسلیشن بھی کر لیتے ہیں، ترجمانی بھی کر لیتے ہیں اور ان کے علم و تقویٰ کا عالم بھی بہت ہی اونچا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا اے کعب بن احبار، یہ تو بتاؤ تم تمام کتاب آسمانی کتابوں کے عالم اور فاضل ہو، قرآن کو بھی جانتے ہو، یہ تو بتاؤ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ بار بار استعمال ہوا ہے، دیکھیے کہیں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ان اللہ کے ولیوں کا وسیلہ تلاش کرو اور راہ خدا میں جہاد کرو۔ حضرات محترم، یہ ہے کیا کہتے ہیں، یہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، جگہ جگہ رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد پوچھا اے کعب احبار، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، اس کی وضاحت کیا ہو سکتی ہے، رب کا اس فرمان کا کیا مطلب نکل سکتا ہے؟ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ادبن، چونکہ حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ ثانی تھے، یار مصطفیٰ تھے، عشرہ مبشرہ تھے اور اس امت محمدیہ کا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کیا ہے، محدث تھے۔ محدث اسے کہا جاتا ہے جس کی زبان پر، جس کے خیالات پر رب قرآن کی آیتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے خیالات کے مطابق قرآن میں 10 جگہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے۔ حضرات محترم، حضرت عمر فاروق اعظم کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، یہ فرماتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ اے کعب احبار، یہ تو بتاؤ کہ رب کے اس فرمان کا مقصد کیا ہے کہ بار بار اس چیز کا ذکر کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اے عمر فاروق یا امیر المومنین، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میری ناقص سمجھ میں، میری کم فہمی میں جو اس کا معنی سمجھ میں آیا ہے میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ سرکار امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اے کعب احبار بتاؤ تو صحیح۔ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم سے عرض کیا حضور یہ بتائیں، جب آپ پہاڑی راستوں سے گزرتے ہیں، اونچے اور نیچے راستے ہوتے ہیں اور پرپیچ راستے ہوتے ہیں، جہاں راستوں کے دونوں سائڈ خاردار پودے ہوتے ہیں، جنگل اور جھاڑیاں ہوتے ہیں، ان کی شاخیں اپنے آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہو جاتی ہے۔ آپ چونکہ عربی لوگ ابا پہنا کرتے تھے، ٹخنوں تک جبہ پہنا کرتے تھے، ان کی اباؤں کے دامن بڑے بڑے ہوتے تھے، ہوائیں چلتی تھی تو ہلنے اور پھیلنے لگتے تھے۔ حضرات محترم، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امیر المومنین، جب خاردار راہوں سے آپ گزر رہے ہیں، جہاں کانٹے ہیں، جہاں ٹہنیاں ہیں، جہاں جنگل سے گھرے ہوئے راستے ہیں، ایسے وقت ایسے راستوں پر آپ اپنے آبا کو کیسے چلتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اے کعب احبار، جب ایسے راستوں سے گزرنا ہوتا ہے دامن اچھال لیتے ہیں، دامن سمیٹ لیتے ہیں۔ کیوں سمیٹتے ہیں؟ کہا اسی لیے سمیٹ رہا ہوں تاکہ یہ دامن کسی کانٹے سے الجھ نہ پائے، کسی کانٹے سے پھنسنے نہ پائے۔ حضرات محترم، اسی لیے میں سمیٹ کر کے چلتا ہوں، احتیاط سے قدم رکھتا ہوں تاکہ کسی قسم کے خطرات سے نبرد آزما نہ ہو سکے، جو کہ یہ پتھریلی زمین ہے، نوکیلے پتھر ہوا کرتے ہیں، اوپر اور کھابر راستے ہوتے ہیں، گر جانے کا ڈر ہے
اور زخم آنے کا بھی اندیشہ ہے۔ حضرات محترم، جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وضاحت سن لی تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، رب کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا خاردار ہے، دنیا شیطانوں کی آمجگاہ ہے، یہ پرخطر راستے ہیں، عقائد کا ڈاکہ بھی ہے، اعمال چھیننے کا ڈر بھی ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے جو ہے یہ دامن سمیٹا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں نہیں ہے، شیطان ہمیں بہکاتا ہے، اذان ہوتی ہے، تھپکیاں دی جاتی ہے، ہمیں سلا دیا جاتا ہے، میٹھی میٹھی نیند کے آغوش میں ہم چلے جاتے ہیں، نرم نرم گدو کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ حضرات محترم، یہ کیوں ہے؟ آپ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن نیند آپ کو اٹھنے نہیں دیتی ہے، یہ شیطانی وساوس ہی تو ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں شیطان انسان کا دشمن ہے، اور فرماتے ہیں شیطان انسانی خون میں رگوں کے درمیان دوڑتے رہتا ہے۔ سرکار کی حدیث پاک ہے، ان الشیطان مجرد دمی بنی آدم، یعنی شیطان انسانی رگوں میں ان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، تو آپ کیسے اس کو روکیے گا؟ اس کا دروازہ کیسے بند کیجیے گا؟ حضرات محترم، یا تو عمل کیجیے یا پھر سچوں کے ساتھ ہو جائیے۔ اگر عمل کرنا ہے تو کیسا عمل ہونا چاہیے؟ جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں، یہ تو صرف ہماری فرائض ہے، ہم ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ لیکن آئیے، اگر شیطانی راستہ روکنا ہے، ایمان کو بچانا ہے، عقیدہ کو محفوظ رکھنا ہے، رب کی بارگاہ میں سخرو ہونا ہے، تو آئیے حدیث رسول کی روشنی میں آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ آپ کا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ تو سرکار فرماتے ہیں نوّروا قلوبکم بالجوع، یعنی اپنے دل کو بھوک کے ذریعے سے روشن اور تابناک کرو۔ اور جب ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اور دوسرا طریقہ سرکار نے کیا فرمایا کہ وَجَاهِدُوا أَنفُسَكُمْ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ، اور اپنے آپ اپنے نفس کا جہاد، اپنے نفس سے لڑو۔ اور وہ لڑنا کیسے ہے؟ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، یعنی زیادہ مت کھایا کرو، زیادہ مت پیا کرو، اپنے نفس سے جہاد کرو، شیطان کا راستہ خوب مل جائے گا۔ اور جب اتنے پر تم اکتفا کر لو گے، ان دونوں پر کامیابی حاصل ہو جائے گی، پھر تم رب کی بارگاہ میں جو بھی فریاد کرو گے، تمہاری فریاد کو قبول کی جائے گی، تمہاری فریاد سنی جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں باب الجنتی بالعطش والجوع، اور رب کے دروازے کو بھوک اور پیاس کے ذریعے سے کھٹکھٹاتے رہو۔ حضرات محترم، آج کل یہ ناممکن ہے، آج ہم دنیا کے جھمیلے میں پڑے رہتے ہیں، گھر بار کے سامنے سجانے اور سنوارنے اور پرورش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، ایسے میں ہمارا ایمان اور عمل کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ولی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ان کے ہاتھ کو تھام لیں، ان کی پیروی کریں، ان کا دامن سے وابستہ ہو جائیں، یقین ہمیں کامیابی مل جائے گی، ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ حضرات محترم، اس لیے اللہ کے ولیوں سے آپ بیعت ہو جائیے۔ اگر آپ مرید نہیں ہوئے ہیں تو کسی اچھے پیر سے مرید ہو جائیے، آپ کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، آپ کی نماز محفوظ ہو جائے گی، آپ کا روزہ محفوظ ہو جائے گا، آپ کی زکوٰۃ محفوظ ہو جائے گی۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضور کی حدیث پاک ہے، سرکار حدیث پاک ہے، یہ صحابی کا قول ہے، کیونکہ تقریر صحابی، قول صحابی حدیث بھی ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسانی دل جو ہے الٹنے پلٹنے والی ہے۔ اس کی مثال یہ دیا ہے، میدان ہو، ایک چٹیل میدان ہو، لق و دق صحرا ہو، جہاں پر گھاس پھوس نہ ہو، کوئی درخت کا پتا ٹوٹ کر گر جائے تو ہوائیں تیز چلتی ہے تو اسے الٹتی اور پلٹتی ہے، اور جب وہی پتا جب کسی پتھر کے نیچے آ جائے، کسی دیوار کے نیچے آ جائے، کسی وزنی چیز کے نیچے آ جائے تو ہوائیں اسے ہلا نہیں سکتی ہے، ہوائیں اس پتھر کو پلٹا نہیں سکتی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، بس آخری بات بتا رہا ہوں حضرات محترم، وہ پتا اس ڈھیلے کے نیچے آنے سے، پتھر کے نیچے آنے سے، کسی وزنی چیز میں نیچے آنے سے اب ہوائیں اس کو ہلا نہیں سکتی، اسے وہاں سے اڑا نہیں سکتی۔ بلا تمثیل میں کہنا چاہوں گا، یہ اللہ کے ولیوں سے محبت، ان کی محبت اس وزنی پتھر کی طرح ہو جاتی ہے، اس کا دامن اس ڈھیلے کی طرح ہو جاتی ہے، ان کی ارادت اور بیعت اور مرید ہونا اس وزنی چیز کی طرح ہو جاتی ہے کہ آپ کو اب جو ہے دنیا کی کوئی بدعقیدہ قوم آپ کو گمراہی میں ڈال نہیں سکتی، اور کیا کہتے ہیں دلالت و گمراہی کی تیز تند ہوائیں آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کی منظر کشی فرمائی ہے، دل عبس خوف سے اڑا جاتا ہے، دل عبس خوف سے اڑا جاتا ہے، پتا پلہ ہلکا ہی صحیح، بھروسہ ہے بھاری تیرا، پلہ ہلکا ہی صحیح، بھاری
ہے بھروسہ تیرا۔ حضرات محترم، ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ہمارا اعتماد ان پر ہے، ہمارا بھروسہ ان پر ہے، اور یہ اللہ کے ولی ہمارا بھروسہ توڑے گا نہیں، بلکہ ہمیں بھروسہ دے کر بھروسے میں کامیابی دلائے گا، ہمیں نجات دلائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے ولی سے محبت کرنا چاہیے، عقیدت رکھنا چاہیے، دل میں کوئی قسم کی بدگمانی نہیں لانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے ولی ہمارے دلوں خطرات سے بھی واقف ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں کیا گزرتا ہے وہ فوراً اس پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اس لیے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیے، ادب ملحوظ رکھیے، ادب کے ساتھ جائیے، دل میں کوئی قسم کا کینہ، بغض، عداوت اور کوئی قسم کی دشمنی اور مخالفت نہ رکھا کیجیے، اس لیے کہ یہ جو ہے ان کی نگاہ یہ جو ہے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا کرتے، دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے دل کی آنکھوں کی نگاہ اور اس کی تیزی اتنی ہے کہ آپ کے دل میں جو بھی وسوسہ ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، مطلع پا جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا اولیاء کرام کی نگاہوں سے بچا کرو اور ان کی نگاہ ولایت سے محفوظ رکھا کرو، ورنہ تمہارا ایمان ضائع ہونے والا ہے، تمہارے اعمال چھن جانے کا ڈر ہے، تمہارا خاتمہ بالکل برا ہونے والا ہے۔ حضرات محترم، سرکار نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، اللہ کے ولیوں کی نگاہ فراست سے ڈرا کرو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، تو ان کی نگاہ کیسی ہے؟ یہ لوح محفوظ ہم دیکھتے ہیں تو آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں نا، یہ آسمان ہے، 500 سال کی مسافت کی دوری پر ہے، ہم گنہگار ہیں، پاپی ہیں، لیکن نگاہ کی تیزی کا یہ حال ہے، ایک آن میں 500 سال کی دوری پر رہنے والا آسمان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں، ہم آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں، یہ آنکھیں بند کر دیکھتے ہیں۔ حضرات محترم، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے وہ فرمان الہی ہے، گفتہ او گفتہ اللہ بوت کچھ از حکم عبداللہ بوت۔ اور حد علامہ رومی علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے خاصان خدا نباشن لیکن ز خدا جدا نباشن، یہ اللہ کے ولی خاص خدا کے خاص بندے ہوتے ہیں، یہ خدا نہیں ہوتے، لیکن رحمت حق سے یہ جدا بھی نہیں۔ حضرات محترم، یہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتی ہے، رب اس کی مدد فرماتا ہے، تائید غیبی سے ان کی ہر مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ کے ولی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، ان کا حلیہ کیا ہوتا ہے، ان کے جسم میں پھٹے پڑے پرانے کپڑے ہوتے ہیں اور بال الجھے ہوتے ہیں، چہرے گرد و غبار سے اٹکے ہوتے ہیں اور لوگ حقارت سے دیکھا کرتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں اس کا مقام اتنا بلند والا ہے کہ آپ کے دروازے میں آئے تو دھکار کر بھگاتے، لیکن رب کی بارگاہ میں یہ قسم کھا لیں تو رب اس کی قسمیں پوری فرماتا ہے، اس کی بات پوری فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو واقعات کی روشنی میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ کیا کہتے ہیں، کوفہ کی سرزمین ہے، اللہ کا ایک ولی کا گزر ہو رہا ہے، بارش ہو چکی تھی، ہے نا، بارش سے راستے کیسے ہو جاتے ہیں، کیچڑ آلود ہو جاتے ہیں۔ آپ کا شہر آرا دیکھیے نا، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے نالے سے پانی بہتا نہیں، آپ دیکھیے کوئل، ہے نا، چوک سے لے کر کے دھرارا تک جائیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے نا، گھٹنوں تک پانی رہتا ہے، کیچڑ الگ سے رہتا ہے، یعنی کوئی آدمی بچا کر بھی چلنا چاہے تو کیچڑ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ وہ اللہ کا ولی تھا، پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس تھے، بال الجھے ہوئے تھے، چہرے پر آسفتہ حالی تھا، مگر جمال الہی سے چہرہ چمک رہا تھا، وقار الہی میں دمکنت تھا۔ حضرات محترم، اپنے وقار کے ساتھ وہ اللہ کا ولی سرے عام پر چلے جا رہے تھے، بارش ہو چکی تھی، کیچڑ ہو چکی تھی، پیر میں پھٹے پرانے چپل تھے۔ جانتے ہیں چپل پہننے والا آدمی جب کیچڑ میں چلتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو کیچڑ سے آلود کر لیتا ہے اور جو اس کے پیچھے اگل بگل ہوتا ہے اس کے جسم کپڑے کو بھی کیچڑ سے آلود کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، وہ دیوانہ تھا، وہ رب کا دیوانہ تھا، مظلوم زمانہ تھا، رب کی یاد میں گلتا اور غرق تھا، اپنی یاد میں کھوتا ہوا راستہ بیچو بیچ چلا جا رہا تھا۔ آج کے دور میں دیکھیے یہ پیار کتنی آزاد ہو چکی ہے نا، دیکھیں نا، لڑکا لڑکے ایک دوسرے میں باہوں میں ہاتھ ڈال کر کے چلے جاتے ہیں، راز و نیاز، پیار و محبت، یار و عشق کی گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں، وہ دنیا اور معافیات سے الگ ہوتے ہیں۔
جی انہیں کسی کی پرواہ نہیں، اگر پرواہ ہے تو اپنے معشوق کی، اور عاشق کو اپنے معشوق کی، یہ ایک دوسرے کی پرواہ ہوتی ہے۔ دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اسے کوئی مطلب نہیں۔ کوئی اس کے محبوب کو چھیڑ دے تو وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، کوئی اس کی محبوب کی طرف نظر بد سے دیکھ لے، اس کی آنکھیں نکالنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا مقدس ولی راستے کے بیچوں بیچ چلے جا رہے ہیں، کیچڑ آلود راستے ہیں، پھٹے پرانے چپل پہنے ہوئے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، اپنی یاد میں، رب کی یاد میں مستغرق ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کہاں جا رہی ہے اسے کوئی مطلب نہیں، سامنے کیا ہے اسے کوئی مطلب نہیں، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ حضرات محترم چلے جا رہے تھے۔ آج کے جدید دور کے حساب سے دو عاشق اور معشوق بھی اسی راستے پر گامزن تھا۔ جو ہی اس اللہ کے ولی اس کے بغل میں پہنچے، چپل کی چھینٹ جو ہے اس کی معشوقہ کے گال میں آ کے گر گیا۔ اس عاشق نے دیکھا کہ یہ فقیر، یہ کلار پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس، پھٹے پرانے چپل میں پہن کر کے میری معشوقہ کے چہرے کو بگاڑ دیا، اس کی میک اپ کو خراب کر دیا، اس کے چہرے میں داغ ڈال دیا۔ ان کو طیش آیا اور انہوں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس فقیر کو لگا دیا۔ حضرات محترم وہ فقیر ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایک دکان کے سامنے دکاندار نے بلا کر کہا، اے فقیر آ جا، موسم ٹھنڈ ہو چکا ہے، بارش ہو چکی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، گرم گرم دودھ پی لے۔ اور اس فقیر نے اللہ کی محبت میں اس اللہ کے بندے کے ہاتھوں سے گرم گرم دودھ پی کر ہی چلے تھے۔ رب کی بارگاہ میں فریادی ہوا، ہاتھ اٹھایا، مولا یہ تیرے کرم نوازی کا ہم سمجھ نہیں سکتے، تو بے نیاز ہے، تو کبھی چاہتا ہے کہ گرم گرم دودھ پلاتا ہے اور کہیں تھپڑ کھلاتا ہے، یہ تیرے شان بے نیازی کہ کیا کہنے۔ حضرات محترم یہی کہا، بد دعا نہیں دی، کسی کے حق میں بد دعا نہیں کہا، رب سے اس کا قصاص نہیں لیا، بدلہ لینے کی دعا نہیں کی، یہی دعا کیا، مولا تو کہیں مجھے گرم دودھ پلاتا ہے اور کہیں تو تھپڑ بھی کھلاتا ہے۔ حضرات محترم یہ کہہ کر کے فقیر چل دیا۔ یہ عاشق اور معشوق بڑے گھر پہ پہنچے، اور جو ہی گھر پہ پہنچے محل کیا بالا خانہ پہ پہنچنا چاہا، سیڑھی کے ذریعے سے چلا، جس نے تھپڑ رسید کیا اور کیچڑ سے پیر بھیگ چکے تھے اور کہتے ہیں کہ سیڑھی پر سنگ مرمر کے پتھر لگے ہوئے تھے، چکناہٹ تھی، پیر پھسل گیا، وہاں سے گرا، سر میں چوٹ لگی اور وقت جائے وقوع میں ہی دم توڑ گیا، دنیا سے چھوٹ گیا، جہاں خش کم جہاں پاک ہو گیا، ایک پاپی دنیا سے چلا گیا، زمین کا بوجھ ہلکا ہو گیا، محلے والوں میں چیمی گیا ہو گئی، ہلا ہو گیا، گلا ہو گیا، شور مچنے لگا کہ اس نوجوان نے ابھی فقیر کو ایک تھپڑ مارا تھا۔ کہیں اس فقیر نے بد دعا کر دی جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، اس کی جان دنیا سے چلی گئی، یہ مر چکا ہے۔ لوگ بھاگا بھاگا آئے اس فقیر کو، وہ فقیر ابھی تھوڑی ہی دور چلا تھا، آیا، کہا اے فقیر تو یہ کیا کر دیا، ایک تھپڑ مار دیا، اور اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے، اللہ کا بندہ کہتا ہے، تمہیں صبر نہیں ہے، تمہیں تحمل نہیں ہے، تمہیں کوئی عدم تحمل مزاجی کا، تمہیں کوئی قسم کا یہ کیا صلاحیت نہیں ہے، تم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک فقیر، ایک نوجوان نے تھپڑ کیا مار دیا، تو نے رب کی بارگاہ میں اس کے لیے بد دعا کر دی۔ انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، ہم نے رب سے کب بد دعا کی ہے، میں نے تو یہی کہا تھا، میں نے تو یہی کہا تھا، بات سچ کیا ہے۔ اس فقیر نے کہا اے محلہ والے تو بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ تو محلہ والوں نے کہا جس نوجوان نے ابھی تمہیں تھپڑ مارا تھا وہ سیڑھی سے گر کر کے جان سے جا چکا ہے، مر چکا ہے، تم نے بد دعا کی تھی۔ اس اللہ کے فقیر نے کہا اے محلے والے تمہاری نا سمجھی ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے رب کی بارگاہ میں دعا یہ کی تھی، دعا نہیں کی تھی بلکہ میں نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی، مولا مجھے ایک جگہ گرم گرم دودھ پلایا تھا، ابھی تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ میرے پیر کا چھینٹا اس کی معشوقہ کے گال میں پڑ چکا، اس کو غصہ آیا، اسے برداشت نہ ہوا، مجھے ایک تھپڑ رسید کیا، اس لیے کہ یہ نوجوان اس لڑکی سے محبت کر رہا تھا، اور جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو داغدار دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس نوجوان نے اپنے معشوقہ کی وجہ سے مجھے تھپڑ مارا تھا، اور میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے مارنے کی وجہ سے میرے رب نے اسے ٹپا دیا ہے، اسے مار دیا ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا اور میرے دوست نے مجھے مار دیا۔ حضرات محترم معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے ولی رب سے محبت کرتے ہیں، رب سے وہ محبت کرتے
کرتے ہیں اور جو اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے رب ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو موقوف کرتا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا حضرت انجان بابا اور حضرت زندہ شہید بابا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے صدقہ توسل سے ہمیں اولیاء کرام علماء اعظام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت پر روا اور دوا رکھے، سواد اعظم پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم